وصال اقدس کے چند راتیں بعد مسند احمد ابن حنبل میں بیلیالن کے الفاظ موجود ہیں کہ چند راتیں گزری تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے تو ساتھ مولا علی بھی صدیق اکبر کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سامنے دیکھا کہ امام حسن مجتبی سامنے کھیل رہے تھے، تو صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمانے لگے بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرا باپ حسن پہ قربان ہو جائے، میرا باپ حسن پہ فدا ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں ملتی، حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق حضرت امام حسن سے محبت کر رہے ہیں، اور عقبہ بن حارث کہتے ہیں علی کیوں یدھاکو، مولا علی ساتھ تھے، علی پاک دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ علی کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کی تصویر نظر آتے تھے، اور ہمارے امام امام اہل سنت پشت ہے اس کے رسالت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، سبحان اللہ کہنا کسی کاج بج کے ذرا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بن آدھے سے حسین۔ اللہ نے محبوب کا مبارک لیا، حضور کے دونوں شہزادوں کو نواسوں کو تقسیم فرما دیا، آدھا امام حسن کو دے دیا، آدھا حضرت حسین کو عطا فرما۔ ہم نسبتوں والے، نسبتوں کو ماننے والے ہیں، اور یہ نسبتوں کا ادب کرنا سنیوں نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے یہ کہا کہ میرا باپ حسن پہ فدا ہو جائے، حسن کی صورت علی جیسی نہیں، حسن کی صورت تو میرے نبی سے ملتی ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اور آئیے آگے چلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کتنے واقعات موجود ہیں سنی شیعہ کتابوں کے اندر۔ ایک شیعہ کتاب اولاد حیدر فوق بالگرامی، شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، اپنی کتاب ذبح عظیم کے صفحہ 89 اور 90 دو صفحات پہ یہ واقعہ ذکر کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مدائن فتح ہوا، اور مدائن کا مال غنیمت حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا تو مجاہدین اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، کہا آتنی حقی مما افاء اللہ تعالی علی المسلمین، اے امیر المومنین، اللہ نے جو مسلمانوں کو مال دیا ہے ہمیں اس میں سے ہمارا حصہ دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بڑی عزت و اکرام کے ساتھ حضرت امام حسن کو دیا اور 1000 امام حسین کو دیا۔ عبداللہ بن عمر بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ قریب کھڑے تھے، بیٹے ان کی باری ہے تو 500 دیا، بیٹے ٹھہر گئے، کہنے لگے حضور ابا جان امیر المومنین انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ، میں وہ شخص ہوں جو ہم رکاب مصطفیٰ ہو کے حضور کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف تلوار کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ اور حسن اور حسین اس وقت چھوٹے بچے تھے، مدینہ کے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، ان کی باری ہے تو ان کو 1000، میری باری ہے تو مجھے 500 دیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو جواب دیا، اولاد حیدر فوق بالگرامی شیعہ عالم اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اے بیٹا فَذْهَبْ فَأْتِي بِأَبٍ كَأَبِهِمَا وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا۔ اے عبداللہ اگر تو نے بھی 1000 لینا ہے جا ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان
इनकी नानी जैसी नानी लेके आ, इनके नाना जैसा नाना लेके आ। फरमाया सुन अम्मा अबूहुमा अलीयुनिल मुर्तदा, ए अब्दुल्ला इनके बाप अलीउल मुर्तदा है, इनकी माँ फातिमा ज़हरा, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा, व जद्दुहुमा मुहम्मदुनिल मुस्तफा, इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने इनको 500 ज्यादा इसलिए दिया गया, इनकी निस्बत मेरे करीम आका की जात के साथ। ये सहाबा हुजूर की निस्बत की वजह से किस कदर अदब करते थे, एहतराम करते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और यही अहले सुन्नत का अकीदा, हम कहते हैं हुजूर की आल में से आज 15वीं सदी में भी कुछ सैयद ज़्यादा हो, हुजूर की आल हो, हम उसका भी अदब व एहतराम हमारे ऊपर वाजिब ठहरता है। क्योंकि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, जिन्हों जिन्हों समझ आए मिलके मोहब्बत ना पढ़ दे। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत उमर के पास यमन से कुछ चादरें माली गनीमत के तौर पर आईं, तो हज़रत उमर ने सहाबा की औलादों को बुलाया कि मैं ये चादरें सहाबा के बेटों और उनकी औलाद के अंदर तकसीम करूं। हज़रत उमर तकसीम करते जा रहे हैं, देख रहे थे कि ऐसी चादर मिले जिस चादर को शहजादे इस्तेमाल करते हों, मैं वो चादर इमाम हसन और हुसैन को पेश करूं। सारी चादरें तकसीम करते करते सारी चादरें खत्म हो गई, लेकिन हज़रत उमर को चादर कोई पसंद, स्पेशल बंदा भेजा यमन के यमन जाओ और यमन से वो चादरें लेके आओ जो शहजादे इस्तेमाल करते हैं। बंदा यमन से चादरें लेके आया, इमाम हसन हुसैन को बुलाया और हज़रत उमर ने वो चादरें पेश की और पेश करने के बाद कहा अल आन ताबत नफ्सी, फरमाया चादरें शहजादों वाली शहजादों को देखकर उमर का सीना दिल अब ठंडा हुआ। अल आन ताबत नफ्सी, अब मेरा दिल खुश हुआ है कि मैंने शहजादों वाली चादरें यमन से मंगा के शहजादों को पेश की। ये है मोहब्बत की बातें और ये है मवद्दत की बातें जो सहाबा अहले बैत के साथ थे और अहले बैत मेरे नबी के सहाबा के साथ। अब दूसरी जानब मोहब्बत का पहलू देखिए, इसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में दूसरी हदीस मौजूद है। मौला अली के पास एक चादर थी, मौला अली वो चादर हमेशा ओढ़ के रखा करते थे। तो जो कहना जरा हदीस की किताब से हवाला पेश करूं, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मौला अली चादर हमेशा लेके रखा करते थे। किसी ने पूछा हुजूर ये चादर आप हमेशा लेके रखते हैं, ये चादर आपको कहां से मिली, या ये चादर आप हमेशा अक्सर क्यों इस्तेमाल करते हैं?
تو مولا علی نے جو جواب دیا حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کسانی صدیقی و صفی و خلیلی و خاصی عمر. اے پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے؟ یہ چادر مجھے میرے صدیق نے، مجھے میرے یار نے، مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے صفی نے، مجھے میرے خاص الخاص یار عمر نے گفٹ کی ہے. یہ چادر مجھے عمر نے گفٹ کی ہے. یہ چادر اس لیے علی سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا. ایمان سے بتائیں جو عمر کی دی ہوئی چادریں سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہوں وہ عمر کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں گے اور عمر ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں. اور ایک اور حدیث صحیح بخاری مسلم سے، صحیح مسلم کے اندر 6187 نمبر حدیث اور صحیح بخاری کے اندر ایک ہی موقع کی دو حدیثیں الفاظ ذرا مختلف ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے کزن، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، مولا علی کے ساتھی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جس وقت شہادت ہوئی، میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی اخباری رپورٹ واقعہ نہیں، صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کی شہادت پر ان کا جسم چارپائی پر پڑا موجود تھا. صحابہ کرام آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے کہ ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے. میں نے جب بھی اللہ کے محبوب سے سنا حضور اکثر یہی کہا کرتے تھے کنتو و ابو بکر و عمرو، میں تھا اور ابو بکر تھا اور ساتھ عمر تھا. فعلتو و ابو بکر و عمرو، میں تھا اور ساتھ ابو بکر تھا اور ساتھ عمر تھا. وانطلقتو و ابو بکر و عمرو، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا. یعنی حضور نے اپنے ساتھ ابو بکر کا پھر ساتھ عمر کا ذکر کیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ شخص میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کلمات کہہ رہا تھا. میں نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا فَإِذَنْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کی منقبت بیان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و مقام اصحاب رسول. اور اسی حدیث کے اندر 6187 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی موقع پر مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ جگرہ تھام کے جملہ سننا. مولا علی کی نگاہ میں حضرت عمر کا مقام. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ کل قیامت کا دن ہو، علی تیری بارگاہ میں آئے، اے عمر تم سے زیادہ میں کسی اور کو محبوب نہیں سمجھتا جس کے بارے میں یہ خواہش کروں کہ کل قیامت والے دن جس کا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہو. یعنی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کل حشر کا میدان لگا ہو، علی کے ہاتھ میں عمر کا نامہ اعمال دے دینا. اللہ دیکھیے ذرا حضرت علی کی نگاہ میں حضرت عمر کا مقام عمر تھا. میرے ہاتھ میں کس کا نامہ اعمال ہو؟ صحیح مسلم حدیث سننے، صحیح یاد کر لو حدیث 6187 لے او کٹ کے دکھا دینا انشاءاللہ اللہ دے فضل کرنا. 6187 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتا، اور صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے. آپ کے بیٹے مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے آپ سے پوچھا ابو جان یہ بتا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد کون ہستی ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قالا قلت ثم من، میں نے کہا حضور ابا جان ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہی داتا علی جویری کا عقیدہ ہے
یہی غوث پاک کا عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضور داتا صاحب نے جہاں یہ عقیدہ لکھا کشف المحجوب کے صفحہ 85 پر فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم ہما خلائق از پس انبیاء وروانا باشد کے کس قدم پیشے و نہد۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں، وروانا باشد کے کس قدم پیشے و نہد۔ فرماتے ہیں کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ اور حضور غوث پاک نے گنیت طالبین کے صفحہ 158 پہ لکھا، فرماتے ہیں حضور کے سارے صحابہ میں سے وہ 1400 صحابہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، رب نبی کے ان سارے یاروں سے راضی ہو گیا۔ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ 1400 صحابہ سب سے افضل ہیں، اور ان 1400 میں سے بھی وہ 313 افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، اور ان میں سے 40 وہ افضل ہیں جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 کی تعداد مکمل ہوئی، اور ان 40 میں سے 10 وہ افضل ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ان 10 میں سے وہ 4 افضل ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور ان 4 میں سے افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر مولا بول کے کہہ دو مولا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے نا چارہ بر پیدا کیتا ان جان سارا برگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی، ان چارا برگا آزم شان صدیق کی دسا، اکو یار ہزارہ برگا۔ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا سبحان اللہ۔ جتے میں چک کے شیر پڑے ہیں 2-3 نعرے جنہ جنہ مجنہ کالی مانی دے میں بنا کو رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک کو یار ہیں ابو بکر، ابو بکر علی 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 اللہ۔ اب یہ مولا علی کا عقیدہ، غوث پاک کا عقیدہ، داتا صاحب کا عقیدہ، یہی سنیوں کا عقیدہ۔ اب ٹائٹل اہل سنت کا لیبل استعمال کر کے اگر غوث پاک داتا صاحب مولا علی کے عقیدے سے انحراف کرے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے پر سنی ہو سکتا، بولے سنی ہو سکتا، بھئی اپنا کچھ اور رکھ لے، کیونکہ سنی کسی گلی محلے کا نام نہیں، اہل سنت کسی گلی بازار کا نام نہیں کہ جو اس بازار چ رہتا ہے وہ سنی ہے، اہل سنت عقیدے کا نام ہے، جو عقیدے پہ قائم ہے وہ سنی ہے، اور جو عقیدے پہ قائم نہیں، چاہے کسی خانقاہ سے اس کا تعلق ہو، کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی مسجد سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تو وہ سنی، بولے سنی۔ اہل سنت کا تو اللہ کے فضل و کرم سے صدیوں سے یہ عقیدہ، ہمارے جمعے کے خطبے کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر، بول کے کہو سیدنا ابو بکر۔ ہماری مسجدوں کے محرابوں میں چاروں یاروں کے نام لکھے ہوتے ہیں، پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تاڑے بھی لکھے رہے، چلو بار لکھے رہے،
ٹھیک ہے نا, پہلا نام کیسے کا ابو بکر. اب یہ پانگ کوٹ کوٹ کے پیتے ہیں, ملانگوں کہنے دما دم مسکلندر علی دا پہلا نمبر. بھئی مولا علی سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ کس کو پہلا نمبر دے رہے ہیں؟ بعض میں یاری دما دم مسکلندر علی دا, ہم کہتے ہیں صدیق کا پہلا نمبر مولا علی کہہ رہے ہیں. اور ایک روایت میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الآثار حدیث کا نمبر 924 صفحہ نمبر 207, امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کے آئے. مولا علی کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما رأیتو احد, توجہ کریں, ما رأیتو احدا خیرا منکا, یا علی میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھیں پر آپ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا. توجہ ہے, مولا علی نے پتا کیا کہا, فرمایا حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں. فرمایا حال رأیت ابا بکر و عمر, تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں. فرمایا سن پھر, لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک, اگر تو یہ کہہ دیتا نا کہ میں نے حضور کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا, کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. اور اگلا جملہ, لو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لأوجعتک عقوبۃ, اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا میں تیروں پھر بھی لمحے پالا, لأوجعتک عقوبۃ, میں تجھے سخت سزا دیتا, کیونکہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے, حضرت عمر بھی مجھ سے افضل ہے. بھائی ساڑھ کو مولا علی مار نہیں کھا دیا, دل سمجھ آ رہی ہے. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ, قرآن حدیث صحابہ اہل بیت کے عقیدے, اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. ہمارا دامن ان پاک ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہے, ہم ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں, اور وہی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا ہے جو نبی کے یاروں کا عقیدہ ہے, میرے نبی کی آل کا عقیدہ ہے. اور ہم کہتے ہیں آپس میں ان کی محبت تھی, اس قدر محبت اور مودت تھی. ایک بڑا ایمان افروز, آپ کا ذوق انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا, ایمان افروز واقعہ. علامہ محب طبری نے الریاض النظرہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا, توجہ کریں, توجہ سے سننا, بڑا محبت والا. مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, حضرت عمر کا دور خلافت تھا. ایک رات میں سویا, کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی. پچھلے بھی بول کے کہو ذرا سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی, اور یہ واقعہ خواب میں کس طرح دیکھ رہا ہوں, خواب میں دیکھ رہا ہوں, اور کیسے میں نے حضور کی زیارت کی کہ میں خواب کے اندر صبح بیدار ہوا, اٹھا, وضو کیا, وضو کر کے مسجد میں پہنچا, اور مسجد میں گیا تو حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. میں نے فجر کی نماز اللہ کے محبوب کے پیچھے ادا کی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے مبارک مصلی سے دیوار قبلہ کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے میری طرف توجہ کر, تاڑی مہربانی. حضور دیوار قبلہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ابھی سرکار بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک عورت تازہ کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے لائی اور حضور کے سامنے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. میرے آقا کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا, سرکار نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے میری طرف دیکھا. یہ خواب کا واقعہ مولا علی سنا رہے, میں نے خواب میں سارا کوئی دیکھا, یہ خواب کا واقعہ. فرماتے ہیں حضور نے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا حضور کھاؤں گا. حضور نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی. سرکار نے دوبارہ کھجور اٹھائی, کہا علی کھجور کھاؤ گے؟ عرض کی حضور کھاؤں گا. سرکار نے دوسری کھجور بھی میرے منہ میں ڈال دی. ابھی دل میں اشتیاق تھا کہ اللہ کے محبوب مجھے تیسری کھجور عطا فرمائیں گے. فرماتے فانتبہت, میں فوراً بیدار ہوا, دیکھا تو واقعہ خواب کا تھا, اور خواب کی حالت میں یہ سارا کچھ ہوا. لیکن فرماتے جو رات حضور نے کھجور میرے منہ میں ڈالی تھی اس کی مٹھاس ابھی تک علی کی زبان پر موجود تھی. ابھی میں بیدار ہوا, فانتبہت, میں بیدار ہوا, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد فرماتے میں مسجد کی طرف چلا گیا. توجہ کیجئے, مسجد میں پہنچا
تو دیکھا مصلی پہ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز میں نے پڑھی. حضرت عمر نے اسی طریقے سے مصلی سے اٹھے, دیوار قبلہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ ایک عورت کھجوروں کو ٹوکرا بھر کے لے کے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا. اور اٹھا کے میری طرف دیکھا, کہا علی یا اخی اتاخذ حاضر رتبہ, علی میرے بھائی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا علی پاک کو کھجور دے دی. فرماتے ہیں پھر حضرت عمر نے دوسری کھجور اٹھائی اور اٹھا کے کہا کہ علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھاؤں گا. حضرت عمر نے وہ دوسری کھجور بھی مجھے دی. ابھی میرے دل میں اشتیاق تھا کہ حضرت عمر مجھے تیسری کھجور کے لیے بھی کہیں گے. تو حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا علی یا اخی لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن لزدناک. علی میرے بھائی اگر رات تجھے رسول اللہ نے تیسری کھجور دی ہوتی تو عمر تجھے تیسری ضرور دی. لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ حق جائے. ابو بکر یا اخی لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن لزدناکا. علی اگر رات تجھے حضور نے تیسری دی ہوتی تو عمر تجھے تیسری ضرور دیتا. کہا عمر تمہیں کیسے پتا چلا کہ حضور نے رات مجھے کھجور دی؟ فرمایا آپ کو پتا ہے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سو کہتے سبحان اللہ کہتے ذرا. اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے چانن ہووے نوروں فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے دیے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ اللہ نے نگاہ اللہ نے اشارت دی. اللہ اکبر. دیکھے محبت, دیکھے پیار, ان کی الفت, ان کی مودت اور ان کا, اور وہ کالے دشمنیاں ثابت کرنے پہ تولے ہوتے ہیں, وہ عداوتیں ثابت کرنے پہ تولے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے, سنی سب سے محبت کرنے والے. جن کا تزکیہ نفس اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو, جن کے دلوں کو رسول اللہ نے جوڑ دیا ہو, ان کے دلوں میں آپس میں کتنی گہری محبت ہوگی. ریاض النظرہ میں روایت میں مولا علی سے پوچھا گیا حضور ذرا اپنے دوستوں کا تذکرہ سنائیں, اپنے یاروں کا ذکر سنائیں. مولا علی نے فرمایا کہ حضور کے سارے یار علی کے یار ہیں, پوچھ کس کا ذکر پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اخبرنا ان اصحاب کا خاصہ, یا علی اپنے خاص یاروں کا تذکرہ. فرمایا نام لے کس کا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضور ابو بکر کا ذکر سنا دیں. کس کا ذکر؟ بول کے کہو کیدا ابو بکر. فرمایا کیا پوچھتا ہے؟ ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل وعلی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا پوچھتا ہے ابو بکر کا ذکر؟ ابو بکر تو وہ ہے جن کو اللہ نے لسان جبریل پر اور لسان محمد پر صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے. ابو بکر تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی اور جناب جبریل کی زبانی صدیق کا ٹائٹل عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ مولا علی ابو بکر و عمر کی شان بیان, اور ابو بکر و عمر مولا علی کے بچوں کی شان بیان فرما رہے ہیں. ابھی میں نے دو واقعات آپ کے سامنے رکھے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ, یہ ہے اہل سنت کا مزاج. ارشاد فرمائیے گا حدیث بخاری کی, حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ محبت قربت ہے حضور کی
بالکل حضور کی محبت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قربت ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور کی قربت رسول اللہ کی اولاد کی محبت اور قربت میں تلاش کرو، یعنی جو حضور کی اولاد اور آن سے محبت کرے گا اور ان کے ساتھ قربت اختیار کرے گا، رسول اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات گرامی قدر، اس قدر ان کے ساتھ عقیدت و محبت اور مودت رکھتے تھے، اور وہ آپس میں اس قدر شیر و شکر تھے، اس قدر وہ آپس میں شفیق اور مہربان تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آل کے اور آل میرے نبی کے اصحاب کی تھی۔ کیا بات، بیان میں نے کر دیا ہے۔ بھائی عدنان سرور صاحب نے کہا تھا کہ بیان کے بعد کچھ مختصر یہ ایک سلپ آئی ہے، سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا، کوئی 10-15 منٹ تک کوئی دوست۔ کہتے ہیں یہ شہادت حضور کے چچا کی، اس کا مضمون یہ ہے کیونکہ لکھا ذرا آگے پیچھے کر کے ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے چچا پر رونے والی کوئی نہیں، عورتیں اور رونا شروع کریں، آپ نے منع نہیں کیا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے پوچھا گیا، اس کا ذرا بنیادی طور پر یہ اس کی تمہید سمجھ لیں کہ قرآن و سنت اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ مصیبت آ جائے، مصیبت کے آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں، بلکہ مصیبت کے آنے پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ واضح صاف صریح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، جس نے اپنے گریبانوں کو پھاڑا اور اپنے چہرے پر ماتم کیا اور جاہلیت کی پکار کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ایسا عمل کرے گا۔ اور اس قدر شدید وعیدات ارشاد فرمائی کہ نوحہ خانی کرنے والیاں اور بین کرنے والیاں اور ماتم کرنے والیاں کل قیامت والے دن آئیں گی کہ تقام وعلیہا سربال من قطران و درع من جرب، ان کے اوپر گندک کا لباس پہنا دیا جائے گا، خارش کی ان کو اوڑھنی پہنا دی جائے گی، اور بعض روایات کے مطابق یہاں تک آتا ہے کہ ینبہنا علی اہل النار، وہ اہل جہنم پر اس طرح بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ اس قدر شدید وعیدات، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 عمل جاہلیت کے ہیں، میری امت ان کو کرے گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مصیبت کے وقت واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا، آہ و بکا کرنا، یہ جاہلیت کا عمل ہے، شریعت نے اس پر پابندی لگا دی، اس کو منع کر دیا، اب ہماری شریعت میں یہ عمل کرنا جائز ہے۔ دیکھیں بعض ایسے احکامات اور مسائل ہیں کہ جو تدریجاً ان کے اندر چینجنگ اور تبدیلی آئی۔ آپ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ربا، سود جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کیا، حضور نے اس کی حرمت کا اعلان کیا، متعت و نساء کی حرمت کا اعلان کیا، دیگر اور بہت ساری شراب کی حرمت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ تو تدریجاً بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تمام چیزوں کو، روایات اور احادیث کو، تمام دلائل کو، ان دلائل کی بنیاد پر کہ راجع مرجوع ناسخ و منسوخ، بعد والا جو جاری کر رہا حکم ہے وہ کون سا ہے؟ تو شریعت کا بعد والا جو فائنلی حکم ہے وہ یہ ہے کہ بے صبری کرنے کی اور واویلا کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں کسی میت پر طبعی طور پر فطرتاً ایک انسان کی طبیعت کے تقاضے کے مطابق رونا آ جاتا ہے، تو رونا شرعاً منع، بولے منع، انسان کی طبیعت کا تقاضا، اگر مصیبت پریشانیاں تھی تو رونا منع نہیں، لیکن اس مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، کوئی ایسا عمل کرنا جو بے صبری کی دلیل ہو وہ جائز۔ بلکہ آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں، نہج البلاغہ میں مولا علی کا آل تشیع کی کتاب، اس میں خطبہ موجود ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس پر مولا علی حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک مع الشؤون، یا رسول اللہ اگر آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزع فضا سے منع نہ کیا ہوتا، علی کی آنکھوں کے اندر جتنا آنسوؤں کا ذخیرہ ہے وہ حضور کے وصال پر بہا دیتا، میں جزا فضا اور واویلا کرتا، لیکن چونکہ آپ نے منع کیا ہے لہٰذا میں رک کے رہوں گا، صبر کا مظاہرہ کروں گا، بے صبری۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کو جو وصیت کی ہے، الارشاد شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ مفید نے صفحہ 337 پر یہ روایت نقل کیا ہے کہ امام حسین نے اپنی ہمشیرہ اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا تھا کہ یا اختہ، اے میری ہمشیرہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں میری شہادت پر لا تشکی علی جیبن، اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑنا، لا تخمشی علی وجہن، اپنے چہرے پر ماتم نہ کرنا، لا تنادی علی بالویل والصبور، اور میری شہادت پر واویلا نہ کرنا بلکہ حسین کی شہادت پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ بائی پاس کر کے تو وہ واقعات جو بعد منسوخ ہو چکے اور وہ احکامات جو پہلے دور کے تھے بعد میں احکامات دوسری آ گئے کہ اب یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ چیزیں حوالہ بننے کی حاجت، ان کو ضرورت والا بنانے کی نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں بحمد تعالیٰ اس پر ایک اور دوست نے سوال پوچھا ہے حضور کہ یہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، پہلے بابا یہ کر لیں، جی بسم اللہ، بیٹھ جائیں پھر آپ کریں۔ جی جی ہاں جی، نابالغ اولاد چھوڑ گیا ہے، ان وچ ایک بالغ ہے، 3-4 نابالغ ہیں، تو آخرکار احباب بھی ہونا ہے، افسوس ہے تعزیت واسطے، علماء کرام بھی ہونا ہے، نعت خواں بھی ہونا ہے، کچھ تو اندر جو نابالغ نو ایک بالغ ہے یا سارے ہی نابالغ نو، کیا اس نے ترکہ وچوں خرچ کر مطلق میں گل جنرل گل کر رہے ہیں، صرف سوال کر تو میں جواب دے دینا، میں تھوڑا سمجھ گیا سوال تشریف فرما۔ بزرگ فرما رہے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا اور پیچھے اس کی نابالغ اولاد ہے، ساری نابالغ ہے یا کچھ نابالغ ہیں اور کچھ بالغ ہیں، تو اب بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو باقی اس کا ترکہ وراثت ہے جو کہ شرعی طور پہ آٹومیٹک اس کی اولاد کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، اس مال میں سے کیا اس جو کہ نابالغ بچوں کا بھی مال ہے اس میں سے اس میت کی طرف سے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پہ کٹ کی صورت ہوتی ہے، چلیسواں بہت بڑے بڑے چلیسوے اور بڑے بڑے کٹ ہوتے ہیں، 20-20 25-25 30-30 دیگیں لوگ پکا کے برادری کو اکٹھا کر کے کھلاتے ہیں، یا اس طرح دیگر اس مال میں سے اخراجات کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو بڑا اچھا ان کا سوال ہے، اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہوتے ہی اس کی وراثت آٹومیٹک شرعی طور پہ اس کے وارثوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، وارث بالغ ہوں نابالغ ہوں جس بھی حالت میں ہوں، شرعی طور پہ میت کی وراثت اس کے ورثاء میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب جب وراثت منتقل ہوگی تو اب اس کے بچے ہوئے مال میں سے کوئی بندہ اپنی طرف سے خرچ کر کے اس کو کسی بھی ماد میں خرچ کرتا ہے، تو جب تک سارے ورثاء کی اجازت نہ ہو اس کو خرچ کرنے کی اجازت، اب ورثاء یا تو بالغ ہیں تو وہ اجازت دیں گے، اور اگر ورثاء نابالغ ہیں تو نابالغ اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت اس کی نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا بندہ اس نابالغ کے مال میں تصرف اور اپنی طرف سے کوئی اس میں استعمال نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اگر میت کی وارث پیچھے بچے نابالغ ہیں تو اس کے باقی جو مال ہے بچا ہوا اس میں سے ایسی چیزوں پہ ایسی جگہوں پہ مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک بڑا عبرتناک واقعہ بڑا میرے جس وقت میں نے پڑھا دل کو لگا، اور دیکھے ہمارے بزرگوں کی کتنی دور رس ان کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے بزرگ، توجہ سے سننا واقعہ ذرا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ حلال حرام کا کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہی انسان کی خرابی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے بزرگ، کسی اپنے دوست کی تیمارداری کے لیے گئے
اور عین اس موقع پر پہنچے کہ جس وقت اس بندے کا انتقال، سکرات کا عالم تھا، غرغرے کی حالت تھی، انتقال ہونے والا تھا، پہنچے. جو ہی وہ تیمارداری کے لیے پہنچے تو ان کے گھر میں چراغ جل رہا تھا. تو جو کریں ذرا، چراغ جل رہا تھا تو انہوں نے تیمارداری کی اور ان کی موجودگی میں وہ بندہ فوت ہو گیا. جس کی تیمارداری کرنے گئے تھے وہ فوت ہو گیا. جو ہی وہ فوت ہوا اس کی روح نکلی تو اس اللہ کے ولی نے، بزرگ نے فوراً اس چراغ کو پھونک مار دی، چراغ بجھا دیا. لوگ قریب بیٹھے تھے. کہا حضرت یہ کہ کیا اپنے چراغ بجھا کے اندھیرا کر دیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب تک یہ بندہ صاحب خانہ زندہ تھا یہ چراغ اس کے مال سے خریدے ہوئے تیل سے استعمال ہو رہا تھا، چل رہا تھا. جو ہی یہ فوت ہوا تو شرعی طور پہ اس کا سارا مال اس کے نابالغ بچوں میں منتقل ہو گیا. اب میں اس چراغ کی، چونکہ چراغ کا کام، چراغ سے روشنی لی جاتی ہے نا، خوشبو کو سونگا جاتا ہے، پیا تو نہیں جاتا نا، تو خوشبو سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ سونگا جاتا ہے. چراغ سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ اس سے روشنی لی جاتی ہے. تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی یتیم کے مال سے فائدہ حاصل کروں. ہماری سوچ بھی وہاں جاتی ہے، بات میں آ رہی ہے. لیکن جن کی فکر آخرت کی جن کے دلوں میں ہوتی ہے ان کی سوچ بڑی دور تک ہوتی ہے. کہا میں نہیں چاہتا کہ اس چراغ سے روشنی لے کے میں یتیم کے مال کو استعمال کرنے والا اور یتیم کے مال کو کھانے والا بن جاؤں. تو جب اتنی احتیاط شریعت کی یہاں ہے تو پھر اس میت کے مال میں سے نابالغ بچوں کا جو حصہ ہے اس میں سے استعمال کرنے کی بھی شرعن اجازت نہیں. اس طرح کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال میں جایا کرتے تھے تو ایک دن بیت المال میں گئے تو آپ نے اس طرح ناک پکڑا ہوا تھا. سارے بیت المال کا چکر لگایا، واپس تشریف لے آئے. دروغہ بیت المال نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ؟ آپ نے ناک پکڑ کے سارے بیت المال کا وزٹ کیا اور باہر تشریف لے آئے. فرمایا مجھے اطلاع پہنچی تھی کہ بیت المال میں کستوری آئی ہے. سبحان اللہ کہہ دے ہو. بیت المال میں کستوری آئی تھی اور کستوری سے نفع کیا؟ خوشبو کا ہی نفع ہوتا ہے نا، اس کو سونگا جاتا ہے. تو فرماتا ہے چونکہ بیت المال کی کستوری تھی میں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بیت المال کی کستوری کی خوشبو میرے ناک میں جائے. اس قدر احتیاط اللہ کے جو بندے تھے وہ کیا کرتے تھے. ان کا یہ سادہ سا سوال ٹھیک ہے جی، سوال ان کا جواب ہو گیا کہ جو یتیم نابالغ بچے ہیں ان کے مال کو آپ تصرف نہیں کر سکتے، وہ اجازت بھی دیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نابالغ مال. جی کہ یہ نیت کرتے ہوئے نماز کے لیے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ اور اکثر لوگ جو ہے نا جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں تو وہ کچھ جو شہادت والی انگلی کو اشارہ دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ انگلیاں جو ہیں وہ پیچھے ہی رکھتے ہیں، کچھ ساری انگلیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھنے لگے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے؟ تو اس سلسلے میں چونکہ یہ فقہی اختلافی فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں احادیث متعدد مختلف قسم کی آتی ہیں. اگر میں ساری حدیثیں پڑھوں تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 6-7 احادیث اس مسئلے پر آتی ہیں. ان تمام احادیث کو ملا کر یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اس میں سے ایک حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ نماز شروع کرتے تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے آپ کی کانوں کے لو کے قریب ہو جاتے ہیں. ثم لا يرفعهما ثم لا يعود. نبی کریم علیہ السلام پھر دوبارہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. تو ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ ہتھیلیاں بالکل قبلہ رخ ہوں اور انگوٹھے جو وہ کانوں کے بالکل ساتھ جوڑنا ضروری نہیں کہ بندہ اس طرح جوڑے تو تب بات بنے گی. مقصود یہ ہے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جائیں اور بالکل ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں. اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھایا جائے. اور جب وہ ہاتھوں کو اٹھائیں یہاں تک ہاتھ اٹھا لیں اور یہاں سے اللہ اکبر کا آغاز کریں. اللہ اکبر، اللہ کی الف سے شروع کریں اور اکبر کی راہ پر آ کے اپنے ہاتھوں کو مکمل باندھ لیں. اسی طریقے سے باقی جو انتقال ارکان رکوع جانا ہے یا قومیں کی طرف یا پھر سجدے کی طرف
ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک رکن سے اللہ اکبر کی الف سے شروع کریں اور اکبر کی راہ پر جب مکمل دوسرے رکن میں چلے جائیں تو راہ مکمل ہو. یعنی قیام کرنا تو اللہ اکبر، پھر اس طرح سجدے جانا تو اللہ اکبر، راہ جو ہے وہ سجدے میں جائے. اچھا اگلا سوال تھا تشہد میں انگلی اٹھانے کا. ہاں تو انگلی کا جو تشہد میں اٹھانے کا، یہ جو تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے احادیث کی روشنی میں تصور یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ جب انسان زبان سے وحدانیت خداوندی کی گواہی دیتا ہے تو انگلی کے ساتھ اشارہ بھی ساتھ شریعت نے رکھا تاکہ زبان اور اس کا جو فعل ہے وہ ایک ہو جائے. تو اشارہ انگلی کا یہ شہادت کی گواہی دینے کے لیے ہے. تو اب جب اشارہ کرنا ہے، اشارہ ہے حرکت، جو بعض روایات میں حرکت کا لفظ ہے وہ شاذ روایات ہے. جو صحیح روایات ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا. اور اشارہ کس چیز کا فرمایا؟ شہادت کا اور وحدانیت کا گواہی دینے کا. تو اب یہ ہے کہ انگلی کو اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ یہ جو درمیانی انگلی ہے جس کو وسطیٰ کہتے ہیں اس کا اور انگوٹھے کا یہ حلقہ بنا لیا جائے اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے. اور جب آپ اشارہ کر لیں لا الہ الا اللہ الا اللہ کہہ کے گواہی دے لیں تو پھر اسی طریقے سے نارمل سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو واپس لیں. پہلے آپ نے سنت کے مطابق اس طرح ہاتھ رکھے، جب اشارہ کیا تو آپ نے اس طرح ہلکا بنا کے اشارہ کیا لا الہ الا اللہ پر انگلی کو رکھ دیں اور اسی طریقے سے سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں. امام کہتے ہیں کہ پائنتن ہونا چاہیے تو حق چار یار کا نعرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم تو ویسے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا نعرہ ایک خاص پس منظر میں مارا جاتا ہے. ذرا سمجھے بات کو. اب حق چار یار سے پانچ یار یا 6 یار یا 10 یار یا سب یار کی نفی نہیں ہوتی. بولے نفی. یہ حق چار یار کا نعرہ ان روافظ کے مقابلے میں ہے جو چاروں کو حق نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ تعالی یہ غاصب تھے، نعوذ باللہ انہوں نے حکومت چھین لی تھی اور حضرت علی کا حق تھا، خلیفہ علی تھے اور حضرت علی سے خلافت انہوں نے زبردستی دھکیشاہی سے کھینچ لی تھی اور یہ 3 حق پر نہیں. اب ان کی بد اعتقادی کا رد کرنے کے لیے یہ نعرہ اہل سنت لگاتے ہیں کہ جو 4 یار خلفائے راشدین ہیں چاروں حق ہیں. رہ گئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کی بات اور ان کا معاملہ. تو امام حسن مجتبی کی جو خلافت ہے وہ مولا علی کی خلافت کے اندر ضم ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے وہ 5 سال امام حسن کے 6 مہینے ڈال کے پوری ہوتی ہے. تو وہ مولا علی کی خلافت کے اندر ضم ہے. اس لیے چونکہ مولا علی کی خلافت حق ہے تو امام حسن کی خلافت بھی حق ہے. تو 4 یار کا جو فکر ہے وہ روافظ کے رد کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک نیچے ہے جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو حضور کے پاس غائب کا علم ہوتا تو سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں. اب یہ خارجیوں کا اور غیر مقلدین وہابیہ کا اعتراض ہے کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے نعوذ باللہ تعالیٰ تہمت لگائی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں کہ میری بیوی عائشہ وہ پاک ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو علم نہیں تھا. تو بتانا یہ علم کی نفی کو نہ بتانا علم کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. پھر یہاں سوال پیدا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام اتنی دیر تک خاموش رہے، وحی بھی نہیں آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے آیات بھی نازل نہیں ہوئی، کتنے دن گزرنے کے بعد سورہ نور نازل ہوئی. تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے کوئی اٹھ کے نعوذ باللہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں نعوذ باللہ تعالیٰ پتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ بھئی ان کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی حکمت ہوتی ہے. کسی جگہ پہ کسی چیز کا نہ بتانا علم کی نفی کی دلیل
حکمت ہوتی. اب حکمت یہاں ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلانیہ برات کا خود اعلان آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ منافقین کے سامنے سیدہ عائشہ کی طہارت اللہ قرآن میں نازل فرماتے ہیں. تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں اللہ کریم نے سورہ نور کی آیات نازل فرما دی. اچھا یہاں بتائیں، اگر حضور پہلے ہی بتا دیتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے، مسئلہ پہلے کلیئر ہو جاتا، تو پھر قرآن مجید کی آیات آتی؟ قرآن مجید کی آیات وہاں حکمت تھی کہ آنی تھی، اور قرآن مجید کا یہ حصہ سیدہ عائشہ کی شان میں نازل ہونا تھا. یہ شرف اللہ نے اما عائشہ صدیقہ کو عطا فرمانا تھا، اس لیے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. حضور یہ آخری علم نہ ہونے کی دلیل نہیں. یہ آخری سوال ہے جی کہ امام کی اقتداء میں مقتدی جلدی کر جاتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے جی، اکثر دیکھا جاتا ہے، اور اللہ اکبر سے پہلے ہی امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے خود رکن تبدیل کر جاتے ہیں. اس پہ یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے کہ امام ابھی قیام کی حالت میں اور مقتدی رکوع چلا گیا. امام جو ہے وہ ابھی قومے میں ہے اور مقتدی جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا. بہت سخت شدید وعید حدیث میں موجود ہے. حدیث میں حکم تو یہ ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. امام کی تم نے پیروی کرنی، اقتداء کرنی، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور جو شخص امام سے سبقت کرتا ہے، امام سے آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے حدیث میں سخت شدید وعید ہے کہ خدشہ ہے کہ اس کے سر کو گدھے کا بنا دیا جائے. اتنی سخت شدید وعید اس کے بارے میں موجود ہے. لہذا امام سے پہلے، امام کے آگے آگے انتقال ارکان نہیں کرنا، بلکہ امام کے اقتداء میں امام کے پیچھے پیچھے انتقال ارکان کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جی انہوں نے کر لیندے پھر تاڑی باری آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں کوئی مطلوب بیٹے. جی جی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا جی نارے جنت یا عورتوں کی سردار ہے. بیٹیاں کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا. ہوں تسی نہ سنے ہوئے تو وکری گل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مجموع الزوائد میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں، کہ میری یہ بیٹی زینب میری بیٹیوں میں سے افضل ترین بیٹی ہے. خیر و بناتی کے لفظ ہے کہ میری یہ بیٹی سب سے بہتر، سب سے افضل بیٹی ہے. تو حضور نے ان کی بھی شان بیان کی ہے. سرکار کی ساری بیٹیوں کی جو ہے وہ شان موجود ہے. البتہ یہ کہ ان ساری بیٹیوں میں سے مجموعی دلائل کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے. جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، تو ان بیٹوں میں سے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے افضل بیٹے کون سے؟ جناب یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کے افضل ہونے سے باقیوں کی نفی، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. البتہ ان بیٹوں میں سے سب سے افضل بیٹے کون تھے؟ جناب یوسف علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے. باقیوں کو آپ کو نام بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن ان میں سے سب سے افضل بیٹے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام. بس پھر دیکھیں، امام کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ امام ایک تو امامت کی جو شرائط ہیں 6 اس پر پورا اترتا ہو. 6 شرطیں پوری ہیں تو وہ امامت کا اہل ہے. البتہ اگر اس کے اندر اعلانیہ کو فسق موجود ہے، مثلا داڑھی منڈواتا ہے یا حد شرع سے کم کرواتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی بندہ شرائط امامت پر پورا اترتا ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، متشرع ہے، اور دوسری طرف حافظ قرآن ہے اور وہ متشرع بھی نہیں ہے، شریعت کا پاس بھی نہیں کرتا، تو اس حافظ سے بہتر یہ ہے کہ جو شریعت کا پاس کرنے والا ہے اور امامت کی شرطوں پر پورا اترتا ہے، اس کو امام بنائیں. حدیث میں آتا ہے کہ
تم اپنے امام ان لوگوں کو بناؤ جو تم میں سے بہتر ہیں. فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ, کیونکہ تمہارے امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں. مَنْ سَرَّ أَن تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ, جو تمہیں سے پسند کرے کہ اس کی نماز قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام بہتر لوگوں کو بنائے, بہتر بندہ بنائے. بس ٹھیک ہے. سلام سلام. چلے ایک منٹ ادنان بات, صرف آخری, اس کے بعد کوئی بندہ نہیں بھائی. آخری جی ہاں جی. چلے یہ لمبی بات ہے, پھر کبھی پھر تفصیل دیکھیں. ہر مسئلہ اس کی کئی جگہ پہ ڈیٹیل ہوتی ہے. ہاں وہ الگ مسئلہ. دیکھیں ایک ہوتی ہے حسب کی فضیلت, ایک ہوتی ہے نسب کی فضیلت. حسب یعنی کسی کا کریکٹر, عالم ہے, متقی پرہیزگار نیکوکار ہے, یہ اس کی حسب کی فضیلت ہے. ایک ہے کہ ذاتی طور پہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے, البتہ اس کا نسب اعلیٰ ہے, تو نسب کی فضیلت کی وجہ سے اس کا ادب احترام سیدہ کیا جائے گا. بندے اٹھ پہ نہیں ذرا منتشر نہیں, پھر اس طرح نہ مسئلہ سارا ماحول. بیٹھ جائیں بھائی, تمام حضرات بیٹھ جائیں, مہربانی فرما کے اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. جی جی تواڈے واسطے یاد کر رہے ہاں, میں تو شاید ہو سکتا پتہ ہوئے, تواڈے واسطے یاد کر رہے ہاں بھائی ساریاں نمازاں دے وچ 15 منٹ ادھا گھنٹہ وقفہ ہے. صبح دی نماز ہے تقریباً پونا گھنٹہ ہی بن جاندا ہے, گھنٹہ ہی بن جاندا ہے. زور دی نماز تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہی بن جاندے ہیں. عصر دی نماز گھنٹہ سوا گھنٹہ بن جاندا ہے. مغرب دی نماز فوراً اذان تو بعد کیوں پڑھائی جاتی ہے, اس وقفہ کیوں نہیں؟ یہ میرا سوال ہے جی. ہو سکتا ہے میرے پتہ ہوئے, اے سارا دے سمجھڑ واسطے سمجھاؤ واسطے بیان کر رہا بھائی اس نماز دے وچ وقفہ کیوں نہیں؟ یہ فوراً اذان مکے ادھے نال مقتدی کھلوتے ہوئے جماعت ہو جاوے. یہ دی وجہ کی؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں چھوڑ دیں بس. جب ہم نے کسی چیز کی حکمت دیکھنی ہوتی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک عقلی اور ایک نقلی. نقلی کا مطلب وہ جعلی نہیں, نقلی کا مطلب جو نقل ہوتی آ رہی ہے, یعنی نقل قرآن میں نقل ہوئی ہے, حدیث میں نقل ہوئی ہے. تو اب یہ حدیث نقل ہوئی ہم تک پہنچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. حضور نے مغرب کی نماز میں جلدی کرنے کا حکم دیا. جب ظہر اور عصر کی بات آتی ہے تو اس میں تاخیر کرنے کا حکم ہے کہ ظہر کو مؤخر کرو, ٹھیک ہے, اس کو مؤخر کرنے کا حکم دیا. فجر کی بات آتی ہے تو فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر, فجر کی نماز کو اجالے میں روشن کر کے پڑھو, اس سے ثواب اور اجر زیادہ ملتا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو ظہر کی نماز کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرو. ان شدت حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کی بھاپ ہے, یعنی جیسے جیسے گرمی ختم ہوتی ہے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. اسی طرح مغرب کا وقت آتا تو مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے. تو یہ تو نقلی وجہ موجود ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کو معجل کرنے کا, جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں